آج کی ویڈیو میں کوئی زیادہ ہم مرچ مسالہ اس میں نہیں چلائیں گے، صرف وہ فوٹیج میں دکھا دیتا ہوں جو بچی کے ساتھ ہوا، اور وہ بھی بلر کر کے۔ ہو سکتا ہے مجھے بہت کرٹکس کا بھی نشانہ بنایا جائے کہ ایک اور پھول جیسی بچی جو کہ پری میڈیکل کی طلبہ تھی وہ، اور حیرانی اس بات پہ کہ میٹرک فیل کزن کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا گیا، اینڈ دیٹ از سو انفارچونیٹ، اور یہ بہت ایک شاکنگ اور انبلیویبل ہے میرے لیے۔ اور میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا غیرت جو ہے وہ صرف لڑکیوں کے وجود پہ لاگو ہوتی ہے؟ یہ جو محبت، آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، خوشی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف مردوں کا حق ہے؟ کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی بچی جب اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا اس کو اس چیز کا حق نہیں ہے؟ یا پھر واقعی ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جی رہے ہیں جہاں پہ بیٹی کی اگر خوشبو بھی کسی کو آ جائے تو اس کو وہ برداشت نہیں ہوتی؟ اور یہ سچ ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ایک گیپ ہے۔ اب وہ تو چلی گئی ہے، لیکن جاتے جاتے وہ پھر ایک دفعہ ہم سب کو، ہمارے ضمیر کو وہ جھنجھوڑ گئی ہے کہ کل کو یہ آپ کی بیٹی، میری بیٹی، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر خاموش رہے تو۔ اب میں نے جہاں تک اس کا کانٹینٹ دیکھا، میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بچی سے غلطی کی ہو، تو کوئی ایسی فحش مواد نہیں تھا، کوئی بے حیائی نہیں تھی، کوئی فیملی ولاگنگ نہیں تھی، صرف فنی ویڈیوز تھیں، وہ جیسے کیوٹ سی حرکتیں ہوتی ہیں چھوٹی لڑکیوں کی، لیکن پھر بھی اس کو مار دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ مختلف تھے۔ یہ سچ ہے، غیرت کے نام پہ نہیں، کیونکہ شی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ۔ اور ٹک ٹاک کے اوپر ہنسنا، مسکرانا یہ جرم نہیں ہے، ہم بھی سب سے زیادہ خلاف اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بے حیائی کے خلاف اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ خوفناک بات جو نکلی ہے نا وہ یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا کس نے ہے جس کو گھر بلایا، یعنی وہی جان کے دشمن نکلے۔ اور اپنے بھی، میں نے بہت دفعہ یہ بات کی، آپ نے میرے منہ سے سنی ہوگی، لوگ مجھے اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ نفرت پھیلاتے ہیں، کہ اپنے بھی دشمن بن سکتے ہیں اور اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں۔ ابھی کل میری ویڈیو جا کے دیکھ لیں آپ، انسٹاگرام پہ میں نے ڈالی ہوئی تھی، اور اس میں سارا میں نے یہی بات ڈسکس کی ہوئی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پر لوگ جشن منا رہے ہیں کہ وہ مر گئی ہے، یہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ ہم لوگ کیسی قوم ہیں، یا ہم کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جہالت، یہ غیرت نہیں جہالت ہے یہ۔ اور وہ جو مرنے والی بیچاری جو بچی تھی، اس کی پروفائل پہ جائیں نا، آپ جا کے دیکھیں اس پہ کیا ایسا آپ کو مواد ملتا ہے، اس سے زیادہ بے حیائی نہ جانے کتنے لوگ پھیلا رہے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ تو ہمیں نا سچ مان لینا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ اس معاشرے میں لڑکی ہونا سب سے زیادہ گناہ اور خطرہ ہے۔ یہ ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ اندر ہی اندر ہم یہ سمجھتے ضرور ہیں۔ اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اتنی برے طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے اوپر خوشی منانا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس میں صرف وہ داڑھی والے، امامے والے روایتی ملا شامل نہیں ہیں جن کا ایک دینی پرسپیکٹیو ہے، نہیں، اس میں کئی ایسے، آپ حیران ہوں گے، کئی ایسے تعلیم یافتہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو یہ مکروہ سوچ رکھتے ہیں۔ مطلب کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ پروفائلز میں نے دیکھی، ان کے بلو ٹک لگا ہوا ہے، ویریفائڈ کینیڈا کے ڈاکٹر ہیں، کینیڈا سے ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس معاملے کے اوپر بڑا خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک میٹر ہے نا، یہ صرف ایک فرد کی گمراہی کا نہیں رہا اب، بلکہ ہماری یہ پورے کے پورا جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اور اس کی جو نصاب کی جو ناکامی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے جو سامنے آیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، ان کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ غلط تعلیم دی جا رہی ہے ان کو۔ اور ایسی ایجوکیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنقیدی سوچ، انسانی حقوق اور برداشت جیسے بنیادی اصولوں کو فروغ دینے کی بجائے، جو کسی بھی ایک انسانی ذہن کے اندر وہ تعصب اور اس کی جو منافقت، یا پھر اس کی جو خود ساختہ اخلاقی برتری ہے کہ میں دوسروں سے اہم ہوں، میری اخلاقی قدریں زیادہ ہیں، جو یہ زہر ان کے ذہنوں میں ڈالتی ہے نا، ایسی تعلیم جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور جب معاشرے کا جو پڑھا لکھا طبقہ بھی عورتوں کی آواز اور ان کے امپاورمنٹ، خود مختاری یا آزادی کو وہ فحاشی سمجھنے لگ جائے نا، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ پھر یہ جواز بنا کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے اس لیے مار دیا کہ یہ ہماری غیرت کے اوپر یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ تو یہ صرف ایک انفرادی انڈیویجول لیول پہ نہیں، یہ آپ کا پورا سوسائٹل جو ذہن ہے نا، یہ اس کا ایک اخلاقی بحران ہے۔ اور ایسی تعلیم جو عقل کو آپ کی مفلوج کر دے اور دل کو آپ کے بے حس کر دے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی آپ کی تمیز ہی نہیں رہی، وہ اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ فساد پیدا کرتی ہے ایسی تعلیم۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے جو کورسز ہیں، جو نصاب ہیں، ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مذہبی تربیت کے نام پہ پھیلائی جانے والی ایک جو ٹاکسک اور ایک ناکشس، ایک زہریلی سوچ جو ہے نا، بلکہ اس کو ڈسکریج اور مسترد کرنا ہے ہمیں اس کو۔ لیکن افسوس کہ آج تک ہم ایسا کر نہیں پائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ
کسی کی جان، یہ میں ان لوگوں کو اب کہنا چاہتا ہوں جو خوش ہو رہے ہیں، جو لوگ کسی کی جان لینے کو اپنا دینی فریضہ یا غیرت کا تقاضا سمجھتے ہیں نا، وہ بیسکلی خود سب سے بڑے مجرم اور دہشت گرد ہوتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اسلام یہ کبھی بھی نہیں سکھاتا ہمیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جب ہیرو سمجھا جاتا ہے، اب ان لوگ کچھ لوگ ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہیرو ہے، وہ سامنے آئے ہم اس کو انعام دیں گے، یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے. حالانکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو دین کو نہیں سمجھتے، جو نہ قانون کو مانتے ہیں، اور وہ کسی کی جان لینے کو بھی وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، وہ اس کو اپنا انسانیت کا شعور، اپنا شعور وہ سمجھتے ہیں. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ دس از ناٹ اونلی ڈینجرس، آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ پورے ایک سوسائٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے، یہ اس کی بنیاد ہلا کے رکھ سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور اگر ہر شخص، آپ مجھے خود بتائیے کامنٹ سیکشن میں، کہ ہر شخص جو اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں یا ان سے بدلے لینے شروع کر دیں، تو پھر جنگل کا قانون جو ہے وہ بن جائے گا. آگے بھی یہی بنا ہوا ہے، پھر کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. یعنی اختلافی رائے جو ہے اس کا جواب دلیل سے آپ دینے کی بجائے آپ وہ لاشوں سے دینا شروع کر دیں، یا پھر کسی خاتون کے بولنے، ناچنے یا کپڑوں سے اگر تمہاری غیرت کو خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے تو ہم اس کو اس چیز کے اوپر مارنا شروع کر دیں. کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ ہضم ہو رہی ہے آپ کو یہ؟ تو بیسکلی ایسے لوگوں کو نا خود علاج کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بھی یہ نہیں سکھاتا، دین پہ کہیں نہیں ہمارے یار یہ لکھا ہوا کہ آپ ایک قتل کو، ایک مرڈر کو قتل کا جواز دیں آپ آگے سے، کہ میں نے کیونکہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ایسے ٹک ٹاک بناتی تھی. تو یہ ناسور بن جائے گا آپ کی سوسائٹی کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کو نہ روکا گیا. اور جو ناسور کا جو علاج ہوتا ہے نا، وہ کرنا امپاسبل ہوتا ہے. اور سعادت حسن منٹو ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ پوری دنیا کی عورتوں کو اگر آپ برقع بھی پہنا دیں نا، تو پھر بھی جناب آپ کو حساب آپ کی آنکھوں کا دینا پڑے گا، آپ کی نیت کا دینا پڑے گا، کہ آپ اس کو کیسے کس نیت سے دیکھ رہے تھے. تو تب بھی وہ عورت ہی ہے نا، بے شک برقعے میں، تب بھی آپ کو حساب اپنی آنکھوں کا دینا پڑے گا. تو لیکن یہ کنٹراڈکٹ جو کرتی ہیں نا ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں، یہ بہت خطرناک ہے. اور پرسنلی مجھے بہت افسوس ہوا، اور اس سے زیادہ اس چیز پہ ہوا کہ اس کا وہ سالگرہ کا دن تھا. خوشی سے بلائے ہوں گے لوگ، کچھ ایسے سالگرہ یا ایسے ایونٹس ہوتے ہیں نا، تو ہم چن چن کے نام لکھتے ہیں کہ یار اس کو بلاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں. اب اس بچی نے ایسے بندے کو تو بالکل نہیں بلایا ہوگا جو اس سے حسد رکھتا ہو، یا جو اس سے جس کو تھریٹ ہو، جس سے اس کی فیملی میں بنتی نہ ہو، ڈیفینیٹلی. لیکن پھر بھی وہ کیسے وہاں پہ شامل ہو گیا؟ کیونکہ یا وہ سمجھ نہیں پائی. اب میں آتا ہوں اپنی اس بات کے اوپر کہ جو میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی رشتہ دار حسد نہیں کرتے، وہ اپنے ہوتے ہیں. رشتہ دار بھی حسد کر سکتے ہیں، اور سوری ٹو سے دیٹ وہی کرتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ان کو ہی آپ کے گھر کے معاملات حالات کا پتہ ہوتا ہے. جب ہم عیاں کر دیتے ہیں ہر ایک چیز، وہی ہمارے گھر آتے جاتے ہیں نا. راز تب تک راز رہتا ہے جب تک آپ کے سینے میں ہو، آپ نہیں دوسروں کو بتا دیتے. تو یہ وہی کام ہوا ہے. باہر کے بندے نے یہ نہیں کیا، کسی باہر کے بندے کو اس سے پرابلم نہیں تھی، اپنے ہی فیملی کا ممبر تھا کوئی، اور وہ ابھی سے ایک دم اس نے یہ ڈیسیژن نہیں لیا. ٹھیک ہے، اس کو انوالو کیا جا رہا ہوگا، اس کو موقع دیے جا رہے ہوں گے، سالگرہ کے اوپر بھی انویٹیشن گیا ہوگا، آئے ہوں گے، اور یہ وہاں پہ جا کے 2 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ 2 لوگ تھے. تو یہ بہت ایک ہارٹ بریکنگ اور بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا. میں اب اس پہ کیا کہوں، نہ ہمارے اسٹیٹ لیول کے اوپر اس کے اوپر کوئی ایسا قانون ہے. غیرت کے نام پہ آپ شروع ہو جائیں، جب سے ملک بنا ہے کتنے آپ کو ایسے کیسز مل جائیں گے، نہ جانے کتنے زیادہ، کہ جو ابھی بھی تک انسیٹلڈ ہیں، سالو نہیں ہوئے، وہ اب یہ بھی اسی طرح خبروں کی نظر ہو جائے گا. لیکن اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان لوگوں پہ بہت گھن آتی ہے اور بہت تکلیف ان لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ جو یہ سیلیبریٹ کریں. پیپل آر ایکچولی سیلیبریٹنگ ہر ڈیتھ. اور جواز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا دے رہے ہیں، کہ یہ ناچ گانے کر رہی تھی، ایسے کر رہی تھی، ہماری ویلیوز کو لفٹ اپ کرنے کی بجائے اس کو ڈسکریج کر رہی تھی، ڈیمورلائز کر رہی تھی. تو دس از ہاؤ یو لفٹ اپ یور ویلیوز. جو آپ نے کیا ہے، کیا اس پہ آپ کی معافی ہو جائے گی؟ کیا اس پہ آپ کی معافی ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا آپ نے اپنی ویلیوز کا آپ نے لفٹ اپ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یہ آپ کی ایک سوچ کا، وہ جو ایک ناسور سوچ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، اس کا بحران نہیں ہے، یہ زہر آپ کی سوچ کے اندر ہے، اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اور اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں کنارہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.